بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو لوگ چلے گئے وہ اپنے گھر والوں سے یا گھر والی سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے 12 بجتے بجتے اس سے کچھ آگے پیچھے ہم آ جائیں گے، وہ لوگ چلے گئے۔ جو لوگ اپنے گھر والوں سے یا اپنے آپ سے یہ کہے تھے، وعدہ کیے تھے کہ آج کی رات امام حسین کے نام، وہ لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ وہ لوگ بہت علامہ اقبال بیدم شاہ وارثی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، جو صرف شعر و شاعری سے ان کا تعلق ہے۔ آپ لوگ جو ہے نظم اور نثر دونوں سے آپ کا شغف ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے ہیں، وہ جانا، نماز جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو مرنے کے بعد حساب دینا ہوگا۔ پڑھے گا تو ثواب، نہیں پڑھے گا تو کچھ ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہی ہوگا۔ جو جلسہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بیٹا سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کیے ہیں، راستے میں ممکن ہے کتوں سے ملاقات ہوگی، دوڑائے گا اس کو، اور بیٹا گرا نہ تو ہڈی بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا نقصان ہوگا کہ گھر کا دروازہ بند ہوگا، کھٹکھٹائے گا، بیوی کی بی پی ہائی ہو جائے گی، تو ہم سوئے ہوئے تھے تم اٹھائے کیوں؟ بیٹا خود کو اتنا پرابلم نہیں، سب کو دیا ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے آپ پہ بھی رحم کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو سنوار رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، بیچ میں آپ سے میں کوئی کلام کروں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں، یاد ہے تو پڑھیے، اور دل سے پڑھیے گا، ویسے مولی صاحب کو خوش کرنے کے لیے مت پڑھیے گا ورنہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نبی کی رضا کی نیت سے بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاؤں کے تمام رہنے والوں کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں کہ بعد محرم یا حسین، پہلے جو آپ نے کیا لیکن پھر آپ نے بزم حسین کا انعقاد کیا۔ حضرت علامہ مولانا صدام صاحب جامی کی قیادت میں، رہنمائی میں، آپ لوگوں کی حمایت ان کو حاصل رہی، اس جلسے کا انعقاد ہوا۔ میں بہت زیادہ خوش اس لیے ہوں کہ آج اس جلسے کی برکت سے ایسے ایسے لال و گوہر اور شخصیتوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جو کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، جس میں سر فہرست ہے شہنشاہ ترنم جناب شبیر احسن صاحب۔ آج میں نے ان کو سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سینے میں اور طاقت عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آمین کہہ دیجئے، پرابلم ہے تو کائے کے لیے ان کے صحت کی دعا کیجئے گا، ڈگلے بتا رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے بعد متکلم بے مثال عالم دین حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کی نظامت سننے کے بعد مجھ کو یہ احساس ہوا کہ حضرت نظامت کا کام چھوڑ دیں، خطابت کریں، ہے نا؟ لہجہ میں دیکھ رہا تھا، بہت
غور سے سن رہا تھا، آواز شائستگی بھی ہے، تسلسل بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، جملے بھی ہیں، علم بھی ہے، مطالعہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو قوم کا واعظ ہونا چاہیے، ہے نا؟ بہت اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ اس میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ غلام رسول بلیاوی صاحب جہاں کا سفر کر رہے ہیں، لیکن آج یہاں کی ہوا، فضا، گاؤں کا ذرہ ذرہ اش کر رہا تھا، آپس میں مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ چلو بلیاوی نہیں ہے تو لہجہ تو ہے نا۔ ثانی کائے کے لیے کہتے ہیں، ہٹائیے، ہاں ثانی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہو تو سمجھئے کہ اور آگے جا سکتے ہیں، ثانی ہی قائر ہے، اللہ اور آگے ترقی عطا فرمائے۔ علامہ شہادت برکاتی صاحب بہت اچھے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے ماشاءاللہ سن بھی رہے تھے۔ منبر نور پر بہت سارے علماء تشریف فرما ہے، میں نام نہیں جاننا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سب رضا والے ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں، سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب ہمارے آنکھوں کے نور ہے، اور سب کی میں قدر کرتا ہوں۔ نام نہیں جانتا تو کیا ہوا، میں سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان سبوں سے زیادہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ قافلہ تو چلا تھا کہ تصورات میں آج کربلا پہنچیں گے، کچھ بیٹے ایسے تھے جو کوفہ سے ہی واپس ہو گئے۔ آپ لوگ تو انشاءاللہ کربلا پہنچے گا انشاءاللہ۔ شہنشاہ ترنم حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب کا کیا پوچھنا، اندلیب گلشن رسالت جو آپ کے گاؤں علاقے کی ترجمانی بہت دور تک کرتے ہیں، جناب مجاہد صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت 10 سال پیچھے نہیں، کم از کم 5 اسماء اور پلس کر کے پیچھے جائیے، چونکہ ابھی لوگوں کے سننے کا جو ماحول ہو گیا ہے، ذرا بیک جانا پڑے گا تب پھر وہی رنگ رہے گا۔ ماحول ذرا خراب کر دیا، آپ تو سب جانتے ہیں، ابھی تو ایسا پڑھنے والا آیا ہے اور لوگ بھی ویسے ہی ہیں، اسی کو سنتا ہے، ہاں ہو یہ سب کو سنتا ہے، اور اتنے میں پیسہ بھی نکلتا ہے۔ نعت کو نعت کی طرح پڑھنے والے کچھ شعراء کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ واہ 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 واہ، ہائے ہائے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ بھی اپنا ذرا مزاج بدل لیجئے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یہ چھوٹا آدمی آپ سے مخاطب ہے۔ کربلا کے حوالے سے جب ذکر ہوتا ہے تو میں مجمع نہیں دیکھتا ہوں، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہوں، نہ کوالٹی دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کی سماعت کی بی پی لو رہے ہائے، اس سے بھی کچھ نہیں، میں خود اپنے آپ میں آ جاتا ہوں، چونکہ لوگوں نے سنا حسین، سنا نام حسین، لیا نام حسین، سمجھ نہیں پایا ذات حسین، آج تک غور ہی نہیں کیا کہ کون ہے حسین، بس سنا چلا گیا، سنا چلا گیا۔ اللہ کی قسم تنہائی میں صرف ذات حسین کو تصور کرو، آپ کے اندر ایک الگ سی کشش، جستجو، جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ لوگ غور نہیں کرتے، جب ہم نے کہا مصیبت میں یا غوث، کام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے بگڑے حالت میں کہا یا خواجہ، کام بن گیا۔ جب میں نے کہا یا مخدوم، جنات بھاگ گیا۔ میرے بھائیو، جب غوث کے نام میں اتنا اثر ہے، جب خواجہ کے نام میں اتنا اثر ہے، جب مخدوم کے نام میں اتنا اثر ہے، تو حسین تو ان کے جد اعلیٰ ہے، ان کے نام میں کتنا اثر ہو۔ کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، آئے ہائے ہائے ہائے۔ حضرات، میں آپ کے مجمع کو نہیں دیکھوں گا، بس کربلا کا ذکر ہوگا، میں پہنچوں گا انشاءاللہ کربلا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں چاہتا ہوں کہ تحت میں کچھ اشعار آپ کو کہہ دوں۔
حضرت علامہ دلکش راجوی صاحب کا احسان ہے، غریب خانے پہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں برکتیں بھی لے کے جاتے ہیں، خدا کی رحمتیں لے کے جاتے ہیں، ہمارے تحریک کے حصے بنے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ حضرت نے بہت سنایا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ شعر میں جو سنا رہا ہوں، پہلا مطلع جو ہے وہ نعت کا ہے، اس کے بعد منقبت کے اشعار ہوں گے۔ ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ، آپ کی سماعت بھی ہے سب سے الگ، لیکن میں ٹوکوں گا نہیں کہ لحق کے بولو محق کے بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جب شاعر مقرر کہتا ہے بولو بولو تو آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے ٹھیکیدار ہو گئے۔ بغیر بولے اگر آپ اللہ کا نام لیں گے تو کئی فوائد ہیں، گناہ بھی معاف ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، اور دائنی طرف جو فرشتہ اس کا قلم چالو ہو جائے گا۔ اور نہیں بولیں گے تو پڑے رہیے، بس حشر میں ملاقات ہوگی تو انگلش میں ہی پوچھوں گا ہاؤ آر یو مائی برادر، تب دماغ ٹھنڈا ہوگا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ آج لوگ زندہ ہیں، علماء کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، بس سنا گزار دیا، سنا گزار دیا۔ کوئی بھی آدمی ہو، اکثر 98% ہیں علماء کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ سمجھتا ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن قسم خدا کی قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو مردہ قبر میں جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے مولا تو ایک بار موقع دے دے تاکہ میں تیری عبادت کروں، لیکن موقع ایک بار ملا ہے دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو مر گئے ان کے پاس موقع نہیں ہے، آپ تو زندہ ہیں، آپ کیوں غفلت کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں؟ ہٹا دیجئے غفلت کی چادر کو اور اپنے آپ کو عمل کے میدان میں اتر جائیے اور ثابت کر دیجئے کہ ہم مسجد کو ویران کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے مسلمان کے حاسدین میں سے نہیں ہیں، ہم نبی کے کلمہ پڑھ کے صرف ووٹر لسٹ والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم ویسے مسلمان ہیں جب حسین کے نیاز کا وقت آئے گا تو نیاز بھی کریں گے، نماز کا وقت آئے گا تو نماز بھی پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کرب و بلا۔ ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ، ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ، ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ۔ اب جو شعر مجھ کو سنانا تھا وہ سن لیجئے۔ بدر احد ہو یا بدر ہو، خندق ہو چاہے ہو حنین، احد ہو یا بدر ہو، خندق ہو چاہے ہو حنین، ان میں ہے یہ کربلا کا مارکا سب سے الگ، ان میں ہے یہ کربلا کا مارکا سب سے الگ، سب سے الگ۔ حضرات لوگ کہتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں نہر فرات پہ گئے اور ایسے ہوا ویسے ہوا، ان کی طاقت ان کی شجاعت۔ اچھا نہیں حضرت میں تو سنا دوں گا، آپ لوگ بڑے ہیں، آپ کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، لیکن غریبوں کا بھی ذرا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا کروں، لاسٹ کو ختم کر دوں، سنا دوں فری میں؟ فری میں پیسے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے تب سناؤں گا۔ یا حسن، منہ کھول کے یا حسن یا حسین، صرف یا حسین کا نعرہ مت لگائیے گا، یا حسین کہتے رہتے نا، نہیں، جب بھی نعرہ ہو یا حسن یا حسین، جب بھی نعرہ ہو یا حسن یا حسین، صرف یا حسین مت کہیے گا ورنہ آپ کا پوتا آپ کا ناتی کل بھول جائے گا امام حسن کون ہے۔ صرف حسین کو یاد رکھیں گے، ابھی سے آپ ماحول بنائیے تاکہ آپ کے بچے سمجھ جائیں اگر امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو امام حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اگر نبی نے امام حسین کے کان میں اذان دیا ہے تو امام حسن کے بھی کان میں اذان دیا ہے۔ اگر نبی نے امام حسین کے بائیں کان میں تکبیر
تکبیر کہہ دیا ہے تو امام حسن کے بھی کان میں تکبیر کہا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہے تو اسی فاطمہ بی بی کا بیٹا امام حسن بھی ہے۔ یاد رہے اگر امام حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں تو امام حسن مجتبی مدینے میں شہید ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو تلوار سے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے تو زہر دے کر کے وہ بھی زہر حلال۔ اللہ اللہ، آپ نے شہادت امام حسن نہیں سنا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ 72 زخم کھا لیا کربلا میں حسین نے، تیروں کا سامنا کیا، نیزوں کا سامنا کیا، تلوار کا سامنا کیا، خون بہا کے آخری سجدہ کیا، گردن کٹا دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا حضرت امام حسن مجتبی ہے، ان کی شہادت ایسی ہے 1-2 مرتبہ نہیں 5 سے 6 مرتبہ زہر دیا گیا، کبھی شہد میں ملا کے دیا گیا، کبھی کھجور میں ملا کے دیا گیا۔ کھاتے تھے، درد ہوتا تھا، اطباء کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حکمہ کے پاس نہ جاتے، جڑی بوٹی نہ لیتے، بلکہ اپنے نانا کے مزار پہ چلے جاتے۔ یا رسول اللہ درد مجھے ستا رہا ہے، سرکار کا کرم ہوتا درد کافور ہو جاتا، پھر بھی دشمن کو قرار نہ آیا، شہد میں ملا کے دیا، پھر بھی سرکار کا کرم ہو گیا، زہر بے اثر ہو گیا۔ لیکن آخری مرتبہ جو انہیں زہر دیا گیا ہے، ہیرے کی کنی کو پیس کر کے پانی میں ڈال دیا، اس پانی کا پینا تھا، اکڑیاں کٹ کٹ کے گبہار ہو رہی تھی، کلیجہ ٹکڑا ہو کر کے باہر آ رہا تھا۔ اے میرے دوست، منہ سے خون کے فوارے جاری ہو رہے تھے، الٹی ہو رہی تھی، کلیجہ ٹکڑا ہو کے آ رہا تھا۔ سوچو وہ درد کیسا رہا ہوگا، وہ کرب کیسا رہا ہوگا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا چھوٹا بیٹا امام حسین جاتے ہیں، عرض کرتے حضور یہ کس نے ایسا کیا ہے ذرا بتا دیجئے۔ حضور امام حسن فرماتے ہیں کیا تم اس کی جان لوگے؟ فرماتے حضور میں چھوڑوں گا نہیں۔ امام حسن نے فرمایا جب تک کہ تحقیق نہ ہو نام نہیں بتاؤں گا، تم سے اچھا فیصلہ میرا خدا فرماتا۔ امام حسن کو آپ اس لیے جب بھی نعرہ لگائیے یا حسن یا حسین، زور سے بولیے یا حسن۔ دیکھیں اگر آپ لوگ کو کوئی پرابلم ہے سمجھ گئے تو ہم نیچے آ جائیں گے، سمجھ گئے، لیکن تھوڑی دیر تو کربلا ہم لوگ تصور میں پہنچیں گے تو ساتھ تو ہو جائیے یا حسن یا حسین۔ دوستو سب لوگ بول لو قسم خدا کی یہ نام ایسا ہے، یہ نام ایسا ہے کہ اگر مصیبت میں پھنس جائیے اور دیکھیں کوئی کام نہیں بن رہا ہے، سمجھ گئے، دل سے نام لے لیجئے کام بن جائے گا۔ امام حسن امام حسین وہ ہے کہ ہم لوگ آج نعرہ لگا رہے ہیں، حسین کا نعرہ غوث پاک نے لگایا ہے، خواجہ پاک نے لگایا ہے، دنیا کے تمام اولیاء کرام نے لگایا ہے۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ آج بھی قائم ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا حسن یا حسین، اگر آپ نہیں بولیے گا تو میں سیدھے اپنے آپ سفر شروع کر دوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں بہانہ سے آپ کو ثواب مل جائے۔ یا حسن یا حسین، یا اللہ جو لوگ تیرے محبوب کے نواسے کو دل سے پکار رہے مولا اس کا بگڑا کام بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ زور زور سے بول رہے ہیں اس کو پھیپھڑا کی بیماری سے بچا، اس کو کلیجی کی بیماری سے بچا، اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ دعا ٹھیک ہے؟ دعا ٹھیک ہے؟ اگر آواز نہیں نکلی دعا ریٹرن، زور سے بولیے یا حسن یا حسین۔ ماشاءاللہ یہ نعرہ لگاتے رہیے گا۔ حضرت نے فرمایا دوبارہ ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ، ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ۔ احد ہو یا بدر ہو، خندق ہو چاہے ہو حنین، ان میں ہے یہ کربلا کا معرکہ سب سے الگ۔ حضرات شعر سنیے، پیاس ہے، پانی ہے، قبضہ ہے مگر انکار ہے۔ پیاس ہے، پانی ہے، پہنچ جائیے کربلا، پہنچ جائیے۔ الحاد دل کے شراچوی صاحب کے ہمراہ میں گیا تھا، دیکھ رہا تھا، ابھی بھی تصور میں پہنچ گیا۔ پیاس ہے، پانی ہے، قبضہ ہے مگر انکار ہے۔ ہے کوئی ایسا ماں کا لال 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا آدمی روزہ رکھتا ہے تو سموسہ سے پہلے پانی کا انتظام کرتا ہے، فروٹ سے پہلے پانی، شربت، روح افزا، یہ افزا وہ افزا،
اب بالکل برف وغیرہ کر کے بالکل سامنے میں اس کو رکھے گا، دھیان ادھر ہی رکھے گا۔ تربوز چل ہٹ جا، چنا بعد میں آئے گا، کھجور ٹھیک ہے رہو راستے میں، اور کیا پپیتا دیکھوں گا چل ہٹ، لیکن شربت صاحب آپ سامنے رہیے، پانی حضرت بالکل سامنے رہیے، اور ادھر توجہ رہے گی، بار بار اوپر نیچے کرتا رہے گا، بار بار صبح سے لے کے شام تک صرف رکا رہا، اور سامنے شربت ہے اس کو اس طرح ترجیح دے رہا ہے۔ اور جو ہی اذان ہوئی وقت ہوا، ایک کھجور منہ میں، ابھی چبایا بھی نہیں، پانی ہاتھ۔ ایک دن صبح سے شام تک پانی سے ملاقات نہ ہوئی تو یہ عالم ہے، جسے 3 دن سے پانی سے ملاقات نہ ہو، اللہ اللہ اللہ، 3 دن سے پانی کا سامنا نہ ہو، اب وہ وقت آ گیا، پیاس ہے، پانی ہے، قبضہ ہے، مگر انکار ہے۔ پیاس ہے، پانی ہے، قبضہ ہے، مگر انکار ہے۔ حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ، حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ۔ حضرات ایک شعر میں آپ کو بریلی لے کے چل رہا ہوں، چونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آپ بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، لیکن سب کے ترجمے میں کہیں نہ کہیں لفڑا، کہیں نہ کہیں لفڑا، ٹیڑھا پن، کہیں نہ کہیں خامی۔ اگر ترجمہ صحیح ہے، عشق نہیں ہے، عشق تو جتنے ہیں بس ایسے انہوں نے کام چلا لیا، آل فال ترجمہ کیا ہے۔ بھارت میں، پاکستان میں جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، سب کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یا تو ایمان خراب ہوگا یا عقیدہ خراب ہوگا، لیکن only one piece in the world، پوری دنیا میں صرف ایک پیس ایسا مترجم گزرا جس کی کوئی مثال نہیں۔ ترجمے قرآن کے دنیا میں جتنے بھی ہوئے، ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ، ترجمے قرآن کے دنیا میں جتنے بھی ہوئے، ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ، ان میں ہے احمد رضا کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ۔ اور حضرات ایک مصرع آپ کو دے رہا ہوں، اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو سنا دیجئے گا، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، میں نے گھر کی عورتوں کو سنائیے گا، سمجھ گئے؟ ہو سکے کچھ سمجھ میں آ جائے۔ رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا، رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ۔ ان کی رات ختم ہوتی ہے، سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کے گھر کی عورت ہے، رات ختم ہوتی ہے، نیند مکمل نہیں ہوتی، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ فجر کی نماز جیسے مردوں پہ فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے۔ صرف مہینے میں کسی کو 3 روز معاف ہے، کسی کو 5 روز معاف ہے، عورتوں میں نماز، سمجھ گئے؟ مرد کو تو کسی دن معاف نہیں، اور وہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی خبر لیجئے، سمجھا دیجئے کہ اپنی اپنی بیویوں کو بھلائی اسی میں ہے، اگر غافل رہ گئے تو حشر میں پھنسا دے گی، ہاں میں ریئل کہہ رہا ہوں، پھنسا دے گی۔ جب سوال ہوگا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا، تو اتنا بہانہ لگائے گی، آخر میں بولے گی یا اللہ میں تو کچھ جانتی نہیں تھی، میرا شوہر مجھ کو کبھی نہیں کہا، میرا بیٹا مجھ کو کبھی نہیں کہا، پھنسا دے گی۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ماتحت ہے وہ، آپ اس کے سرغنہ ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائیے۔ لیکن افسوس ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بیوی کو بخار لگے، چل ڈاکٹر کے یہاں، ہڈی ٹوٹ جائے، چل ڈاکٹر کے یہاں، پیٹ میں درد ہو، چل ڈاکٹر کے یہاں، کوئی دیر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے میری جان تجھ سے گھر میں بہار ہے، تو سلامت ہے تو چولہا سلامت، تو سلامت ہے کچن سلامت، تو سلامت ہے بیڈ روم کی بہار غائب، تو سلامت ہے، میں بالکل وداؤٹ ٹینشن ہوں۔ تجھ کو بخار لگے گا، سمجھو کچن کو بخار لگے گا،
تجھ کو بخار لگے گا، چین سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ گھر والی ہے نا بھائی، پوری گھر کی ذمہ داری تو عورت پہ ہے، صحیح بول رہا کہ نا بھائی؟ ہر مرد امیر ہو یا غریب، بیوی کو بخار لگے ڈاکٹر کے یہاں پیٹ میں پتھر ہو جائے، آپریشن کرائے قرض لے کے کہ بیوی بیمار نہ رہے، اے میرے دوست اپنی بیوی سے یا آپ نے محبت کیا ہے اپنے لیے، کبھی خدا کے لیے محبت کیجئے، کبھی رسول کے لیے محبت کیجئے۔ بخار لگے تو آپ علاج کروا دیں، اگر نماز نہ پڑھے گی تو جہنم میں جائے گی، اس کو کون بچائے گا؟ اس لیے ضروری ہے بخار لگے تو ڈاکٹر سے علاج کرا دے، نماز نہ پڑھے تو اسے نماز کی تلقین کرتے رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان نمازی بنائے نمازی، ورنہ پھنسا دے گی۔ اس لیے میرے بھائیو ایک شعر اور ہے لیکن اس میں مقطع ہے، سمجھ گئے؟ اور میں مقطع بولوں گا نا تو سارے شعر کا اثر ہی ختم ہو جائے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں فن کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ میں ڈکلیئر بتا رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی بہت بڑا شاعر ہے، سمجھ گئے؟ بیدم شاہ وارسی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں کہ کیا ضروری ہے ان کے دیوان میں جتنے اشعار ہیں سب ہائی فائی ہیں؟ نہ، کچھ کمزور ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، سب ایک ہی طرح نہیں ہے، سب شعر کا اثر ایک ہی طرح نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن صرف نام آ جائے فلاں صاحب، اب تو دیکھیں مجمع ایسے ایسے کرے گا، اچھال مارے گا۔ اور اگر بہت ہیوی شعر ہے اور اس میں اگر شاعر کا نام نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں۔ ہمارے یہاں پہلے کہہ دیا جاتا اعلیٰ حضرت کے کلام پہ میں تضمین پڑھ رہا ہوں، بس وہیں سے سٹارٹ۔ اب اگر نام پڑھے ہوئے کہہ دیجئے سوال ہی نہیں ہے، ٹھنڈی نہیں، اس کو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ بتا دوں، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا۔ کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم نے کہا ہی نہیں کہ کس شخصیت کے کلام پہ تضمین ہے، اگر میں پہلے کہہ دیتا سرکار مفتی اعظم ہند تو وہیں سے کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ بہر صورت مقطع رہنے دیجئے میرے بھائی، ہم کو سنانا نہیں ہے، بس میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ 1:07 ہو گیا، 30 منٹ شروع کروں تقریر، صرف 30 منٹ ہے نا، 30 منٹ کے بعد میں انتقال کر جاؤں گا۔ خوش؟ ارے دنیا سے نہیں میرے بھائی، یہاں سے وہاں، اوکے؟ چلیے 30 منٹ۔ قرآن شریف میں ہر بیماری کا علاج ہے، کوئی نہیں کہے گا سبحان اللہ، ایسی کو ہم چلا کے بولتے ہیں تو کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مزاج ہے۔ ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، کینسر کا بھی ہے، قسم خدا کی، لیکن ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت پڑھیں گے تو کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ ہے اس میں ہے، نہیں سمجھے؟ اور ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہی دلیل، مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر کوشچن کا آنسر ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کون سی آیت ہے۔ بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، شکوہ گلہ مت کیا کیجئے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پریشان ہو جاؤ تو ادھر ادھر کسی کو مت بولو، وہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے پریشان مت ہو، ادھر ادھر مت جایا کرو، کسی سے بولو مت، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ہم لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، یہی دو کام نہیں کرتے ہیں۔
جب تک صحت اچھی رہی کبھی نہیں بولے اللہ تیرا شکر ہے، جب تک بخار نہیں لگا یا ہمیں جسم میں کوئی درد نہیں ہوا کبھی کسی سے نہیں بولے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ لیکن نزلہ ہو گیا، بخار لگ گیا، منہ سکھا لیا، سمجھ گئے، کھانسی ہونے لگی تو جبرن کریں، اتنا کھانستا ہے، اعلان کر رہا ہے میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے ایک آدمی گزرا، سر پہ پٹی باندھے ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھ لیا یہ کیا ہے تماشا، یہ کیا تم نے سر پہ باندھ لیا؟ کہا کیا کہوں، بہت بےتاب ہوں، پریشان ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ بولا سر میں درد ہوا، تو پٹی باندھ لیا، ہاں ذرا قرار مل جائے۔ آج بھی نہیں دیکھتے کسی کو درد زیادہ ہو تو باندھ دیتا ہے، کہا سر میں درد ہو رہا تھا میں نے باندھ لیا۔ اللہ کی قسم دوستو، توکل کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک جملہ فرماتی ہے کہ نادان، جب اللہ نے تجھے شفا دیا، صحت دیا، تو کبھی اعلان نہ کیا آج تجھے سر میں درد ہو رہا ہے تو پٹی باندھ کے اعلان کر رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ ابدیت کا یہ تقاضا نہیں ہے، ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ صحت یاب رہے تو الحمدللہ، بیمار رہے تو الحمدللہ۔ لیکن افسوس کبھی بھی ہو صبر سے، نماز سے۔ حضرات تو نماز پڑھنا تو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پاک صاف ہو جائیے، وضو کر لیجئے اور امام صاحب کے پیچھے چلے جائیے۔ زیادہ معنی مخرج کے ساتھ آپ کو یاد نہیں ہے نیت، تو صرف اتنا کہہ لیجئے میں فلاں نماز کی، فرض نماز کی نیت کرتا ہوں، امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر، نیت دل میں کر لیا، اور اس کے بعد چپ چاپ کھڑے رہیے ثنا پڑھ کے، نہیں سمجھے؟ امام صاحب کی قرأت آپ کے لیے کافی ہے، اور رکوع میں پڑھیے گا سبحان ربی العظیم، یہ سب تو ہم معلوم ہے۔ نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، روزہ رکھنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ صبح سے شام تک کھانا بند، پینا بند، بیوی سے قربت بند، روزہ ہو گیا۔ اسی کا نام تو روزہ ہے بھائی۔ کھانا پینا بند کر دو، شادی شدہ ہو تو اپنی بیگم کے پاس نہ جاؤ، پاس جانے کا مطلب اس سے ملاقات نہ کرو، مباشرت نہ کرو، جمع نہ کرو، یہی ہے روزہ۔ حج تو اور آسان، زندگی میں ایک بار ہے، وہ 5 دن حج ہے۔ اب کچھ یاد نہیں ہے تو حضرت شبیر حسن صاحب گئے ہیں، انہی کے ساتھ چلے جاؤ، دیکھ دیکھ کے سب کام کرتے رہو۔ اکثر حاجی تو یہی کرتے ہیں، کچھ یاد نہیں ہے لیکن احرام باندھ لیا، تلبیہ تک اس کو یاد نہیں ہے، لبیک اللہم بس یہی تک رہے گا، اس سے آگے تلبیہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اور اس سے تماشا تو دیکھیے طواف کی گھڑی میں، سمجھ گئے؟ اگر ایک دن میں ایک بار طواف کر لیا تو لگ رہا 17 حج آج ہی کر لیا، پڑا ہوا ہے، کھا رہا ہے، جھگڑا بھی کرتا رہتا ہے۔ کمال تو یہ شیطان کو جو پتھر مارنے جاتا ہے اس لائق نہیں رہتا پتھر مارے، پہلے ہی لنگڑاتا رہتا ہے، چونکہ آٹھے سے احرام باندھے رہتا ہے، لنگڑاتا رہتا ہے۔ دل کا شواہد سے ملاقات ہے، مولانا صاحب ذرا میرا حصہ مار دیجئے، بس اسی طرح مزدلفہ میں آیا، پڑا ہوا ہے، اس کو کیا معلوم کہ آج کی رات کیسی ہے، بس حج ہو گیا، نہیں سمجھے؟ دیکھ دیکھ کے بھی آپ حج کر لیے۔ روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ بس امام صاحب کو کہہ دیجیے حضرت 20 لاکھ روپے میرے پاس کیش ہے، قرض میرے پاس نہیں ہے، کسی کا میرے اوپر پیسہ نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے، تو سیدھے 20 لاکھ کا جو نکلے گی زکوٰۃ آپ کو بتا دیں گے، آپ دے دیجئے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ صدقہ کرنا اس سے بھی آسان، آپ کی مرضی ہے، 1 روپیہ دیجئے چاہے 1000 دیجئے، بہت آسان۔ قرآن پڑھنا وہ تو اور آسان ہے، اور آسان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صحیح صحیح پڑھیے، نہیں سمجھے؟ دنیا جتنی عبادتیں ہیں سب آسان، سبحان اللہ کہنا سب سے زیادہ آسان۔ بولو نا بھائی سبحان اللہ، اس میں بھی پرابلم ہے، یا اللہ سبحان اللہ کہنا تو یہ بھی آسان ہے اور یہ کام نہیں کر رہے۔ حضرات قرآن پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، ہر عبادت آسان ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا آسان، ننگوں کو کپڑا پہنانا آسان، علماء کی خدمت کر لینا آسان، پڑوسیوں کا حق ادا کر دے یہ آسان، ماں باپ کا احترام کرے یہ آسان، بیوی کا حق ادا کرے یہ آسان۔ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں ساری عبادتیں آسان ہیں، لیکن صرف ایک عبادت ایسی ہے جو آسان نہیں ہے، ایک
عبادت ایسی ہے جو سب کے بس کی بات نہیں ہے، ایک عبادت ایسی ہے دعویٰ سب کا ہوتا ہے لیکن کامیاب ہو کے کوئی نہیں دکھا پاتا ہے۔ وہ آپ کہیں گے وہ کون سی عبادت ہے جو سب سے نہیں ہو پاتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو سب لوگ سے بے خبر ہے؟ میں کہوں گا دوست، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں کس کو؟ ابھی تک ہم لوگوں نے اس کی تعریف بھی نہ کر پائے۔ صبر کہتے ہیں کس کو؟ اس کا اصل چہرہ نہ دیکھ پائے۔ صبر کہتے ہیں کس کو؟ آج تک اس کا مفہوم نہ سمجھ پائے۔ علماء سے پوچھیں گے صبر کس کو کہتے ہیں، روایت کی روشنی میں بتا دیں گے، واقعات کی روشنی میں بتا دیں گے۔ اگر کسی مورخ سے پوچھئے گا تاریخ کی روشنی میں بتا دیں گے صبر اس کو کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، صبر کا صحیح مفہوم دیکھنا ہے، صبر کا صحیح چہرہ دیکھنا ہے، صبر کی صحیح تعریف جاننا ہے تو دنیا میں کوئی آپ کو نہیں بتا پائے گا۔ قولی طور پہ بتا دے گا، پریکٹیکل طور پہ نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں تو کسی اور سے نہ پوچھئے، فاطمہ زہرا کے لال سے پوچھئے، علی کے نور نظر سے پوچھئے، شہزادہ گلگو قبا سے پوچھئے، راکب دوش مصطفیٰ سے پوچھئے، پروردہ مصطفیٰ سے پوچھئے، نور عین مصطفیٰ سے پوچھئے، علی کے دل کے چین سے پوچھئے، حضرت امام حسین سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضرات قاری نثار صاحب قبلہ۔ ہم لوگ صبر کیا جانے کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ چوٹ لگی آہ کہہ دیا، درد ہوا اوہ کہہ دیا، کسی سے جھگڑا ہوا ہم نے شکایت کیا، ہمیں مصیبت پڑی ہم نے گلہ کیا، یہاں کہا وہاں کہا اور اس کے بعد کہتے ہم نے صبر کر لیا۔ میرے دوست، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے جگر والے آئے فیل ہو گئے، بڑے بڑے پھیپھڑا والے آئے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے کامیاب ہو نہ سکے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی امام حسین سرکار سے پوچھے حضرات وہ کیسے؟ اب یہاں سے دلیل سن لیجئے حضرات۔ آپ نے کربلا میں صرف شہادت کو دیکھا ہے لیکن کربلا وہ میدان ہے جہاں صبر بھی نظر آئے گا، جہاں قرآن کی تلاوت بھی نظر آئے گی، جہاں امام حسین سرکار کی نماز بھی نظر آئے گی، جہاں ریاضت بھی نظر آئے گی، جہاں مجاہدہ بھی نظر آئے گا، جہاں تپسیا بھی نظر آئے گی، جہاں احسار بھی نظر آئے گا۔ یوں کہہ لو کہ کربلا میں حسین ہے، پورا اسلام کربلا میں نظر آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور سے سنیے، آپ نے دیکھا نہیں ہے صبر کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ایک جھلک میں بتا دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں شروع ہو رہا ہوں، اب آپ کی حالت جو ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب حج کرنے گئے یا اور دیگر علماء گئے ہوں گے، ہمارے حضرت شبیر صاحب گئے ہوں گے اور گئے ہیں۔ یہ لوگ جب گئے تو جب مکہ پہنچ گئے دل تڑپ رہا تھا کہ مدینہ چلے جائے، لیکن جب وقت آ گیا وہ گھڑی آ گئی، رخت سفر باندھ لیا، بس میں بیٹھ گئے، قرار نہیں مل رہا ہے، لگ رہا جتنی جلدی ہو مدینہ پہنچ جائے۔ بے قراری کو دیکھ کے میں نے پوچھا شبیر بھائی اب تو مکہ آ گئے، بس بھی کھل گئی ہے، یہ بیاکل کیوں بنے ہیں؟ یہ اضطرابی کیفیت کیوں ہے؟ یہ بے چینی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا ارے نثار تجھے معلوم نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا ہوش سنبھالا میں سنتا تھا، لیکن جب عقل و خرد کی منزل پہ آ گیا تو میں بھی یہی کہتا تھا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آج وہ دن آ گیا، آج وہ گھڑی آ گئی ہے، کہاں در رسول کہاں میرا سر، وہ بارگاہ جہاں جبرائیل آوے تو بغیر اجازت نہیں۔ آج سرکار نے بلایا ہے، آج مدینے سے بلاوا آیا ہے، مدینہ پہنچ گئے، ہوٹل میں پہنچ گئے، سامان رکھ دیا، کپڑا نیا تھا پھر بھی چینج کر لیا، اب کپڑا بدلنے کے بعد غسل کرنے کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا، سروں کے بالوں کو سجا لیا، اب گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، قدم پھک پھک کے اٹھا رہے ہیں، نظروں کو انہوں نے نیچے جھکا لیا ہے، کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ سر کہاں تھا آپ کے در کے لائے، میں کہاں تھا اس در کے لائے، سرکار آپ نے بلا لیا، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے حضور، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ گئے در رسول پہ زیارت کر لیا، گئے اور جانے کے بعد جنت کی کیاری میں نماز ادا کر لیا، کبھی
ستون عائشہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ستون ابی لبابہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ستون حریث کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ممبر نزول کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اصحاب صفہ کے چبوترا پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ مدینے کا ہر دن عید الفطر کا دن ہے، مدینے کی ہر رات شب برات نظر آتی ہے۔ کیسے ایک ہفتہ گزر گیا پتہ نہ چلا، پھر کیا تھا، ٹائم ہو گیا مدینہ سے جانے کا، کہا کہ چلو آخری سلام کر لے، الوداعی سلام کر لے۔ مقام گنبد خضرا کے پاس گئے، نبی کی بارگاہ میں گئے، سلام پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، اس کے بعد پلٹنے لگے، قدم بڑھتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتا جا رہا ہے، قدم بڑھتا جا رہا ہے، آنسو گرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دور چلے گئے، ہوٹل گئے، سامان لیا، بس میں بیٹھ گئے، نظر جو ہے اٹھا کے دیکھ رہے، کھڑکی سے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، اب گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا ہے، مسجد نبی کے مینارے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے۔ باپ مر جائے تو اتنا نہ روئے گا جتنا فرقت مدینہ میں رو رہا ہے، ماں کا انتقال ہو جائے اتنا نہیں روئے گا جتنا مدینے کی جدائی میں رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت دلکش راشدی صاحب سے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں، شبیر بھائی آنسو بہا کیوں رہے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں، مدینے سے جدا ہو رہا ہو، مدینے کی جدائی رولا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے پوچھا شبیر بھائی مدینے میں کتنے دن رہے؟ کہا 8 دن رہا۔ کتنے دن رہے؟ کہا 10 دن رہا۔ کتنے دن رہے؟ کہا 15 دن رہا۔ میں نے کہا یہ بتائیے مدینے میں آپ کے نانی کا گھر ہے؟ کہا نہیں۔ مدینے میں آپ کے دادی کا گھر ہے؟ کہا نہیں۔ مدینے میں آپ کا خاندان رہتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کیا ہے؟ کہا میں تو پردیسی تھا، میں تو مسافر تھا، میں تو زائر طیبہ تھا، میں تو نبی کی بارگاہ کی زیارت کو آیا تھا۔ میں نے کہا سوچو 8 دن کے مہمان ہو، مدینے سے جا رہے ہو تو اتنا درد ہو رہا ہے، اور جو حسین مدینے میں پیدا ہو، جو حسین مدینے میں جوان ہو، جو حسین مدینے میں پروان چڑھا ہو، جو حسین مدینے کے صبح شام کو دیکھا ہو، جب وہ حسین مدینے سے نکلے ہوں گے تو کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا کرب ہوا ہوگا۔ لیکن حسین نے بتا دیا کہ جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں صبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت ذکر امام حسین قاری نثار صاحب کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ صرف میرے حسین سے مدینہ نہیں چھوٹ رہا ہے، نانا کا روضہ چھوٹ رہا ہے، ماں کا آستانہ چھوٹ رہا ہے، بھائی حسن کا در چھوٹ رہا ہے۔ حضرات سوچو، ہر آدمی کو اپنے جنم بھومی سے کتنا پیار ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے جائے پیدائش سے کتنا پیار ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے گاؤں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ امریکہ جاتا ہے لیکن دل لگا رہتا ہے گاؤں کی طرح، اگر کوئی آسٹریلیا جاتا ہے دل لگا رہتا ہے گاؤں کی طرح۔ حضرات وہ مدینہ اللہ اللہ جہاں کی ہوا پاکیزہ ہے، جہاں کی فضا معطر ہے، جہاں کی ہوائیں اور فضائیں جو ایسی ہیں جس کا احترام فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ حسین جا رہے ہیں۔ حضرات سوچو، ایک بیٹا جب ماں کو آخری سلام کہہ رہا ہوگا کتنا درد ہوا ہوگا، جب ایک چھوٹا بھائی اپنے حسن بھائی کو سلام کہہ رہا ہوگا کتنا کرب ہوا ہوگا۔ لیکن انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ آپ کا نواسا جہاں رہے گا، آپ کی دعا رہے گی تو حسین کی جان جائے گی، صبر کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم۔ حضرات صرف سرکار امام حسین کی شہادت کو آپ نے سنا ہے، ان کے صبر کو آپ نے دیکھا نہیں۔ صبر کرنا آسان نہیں، صبر کس کو کہتے ہیں کوئی امام حسین سے پوچھے۔ ذرا لہک کے بولو بھائی سبحان اللہ، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین،
یہ نعرہ لگائیے گا حضرات. ہم لوگ جو آج کل صبر کرتے ہیں وہ کیسا ہے اس کو سن لیجئے. جیسے ہم کو دو بھائی میں جھگڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, مار پیٹ ہوئی, یا آپ نے مجھ کو مارا یا میں نے آپ کو مارا, آئی گئی بات ختم. مولانا قمر الدین صاحب سے ملاقات ہوئی, پوچھا سنا ہوں کہ آپ کو کوئی لفڑا ہوا تھا کسی سے. اس کے بعد میں کیا کروں گا, ڈیٹیل بتاؤں گا, وستار سے بتاؤں گا. اس نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. ساری بات بتانے کے بعد آخری میں کہیں گے حضرت چھوڑ دیئے, جو ہوا سو ہوا, اب ہم نے صبر کر لیا. یعنی پورا سنا کے بولنے ہم نے صبر کر لیا. عورتوں میں جھگڑا ہوتا ہے, اس کا جھگڑا تو اتنا ایسا رہتا ہے کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کے بال کو اگر پکڑ لیا تو امریکہ بھی نہیں چھوڑا پائے گا. ہاں, اگر بال کو پکڑ لیا کسی عورت نے کسی عورت کے, امریکہ نہیں چھوڑا پائے گا. اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے اور ساری طاقت اسی میں رہتی ہے. نہیں سمجھے؟ اصل میں کیا ہے کہ عورت خود نازک ہے, اس کا بال بھی نازک ہے, دل تو اتنا نازک ہے پوچھئے مت, اس پہ میں بحث نہیں کروں گا. سر اتنا نازک ہے کہ اگر ہاتھ اگر زور سے پکڑیے گا, دوسری عورت کا نہیں, اپنی بیوی کا, تو کوئی پرابلم نہیں. سب مسئلہ بتا دے رہے ہیں تو کوئی درد نہیں ہوگا. زور سے اگر پکڑیے گا تو کچھ نہیں. لیکن اگر بال آپ نے پکڑ لیا, ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتی ہے, اتنا نازک اس کا بال ہوتا ہے. صحیح بول رہا ہوں حضرات؟ اب ہم اور آپ اپنے اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو سمجھا دے, اے ہوا کی بیٹیوں, تمہارا بال اتنا نازک ہے, اگر زور سے پکڑے تو تمہاری طاقت جواب دے دے اور ایسا درد شروع ہو کئی دنوں تک تڑپا دے. لیکن یاد رکھنا, نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسی ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جن کا بال بڑا بڑا ہے, ان کے بالوں کو لپیٹ کے اس کے پورے جسم کو لٹکا دیا ہے اور چلا رہی ہے, درد ہو رہا ہے. میں نے پوچھا تھا, سرکار فرماتے جبرائیل سے یہ کون سی عورت لٹکی ہوئی ہے, تو جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی, اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی, غیر محرم کے سامنے جاتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھے, یہ اسی کی سزا ہے. تو کہہ دو جب یہاں بال پکڑے تو برداشت نہ ہو, جب لٹکائی جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ تو توبہ کر لے, امام حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی کنیز بن جا, تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب. صبر کہتے ہیں کس کو؟ حضرات ٹائم ہو گیا ہے, 1:30 ہو گئے, 1 گھنٹہ ہونے کے قریب ہے. اب آپ لوگ سلام پڑھ کے گھر چلے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے شعر سنیے گا, نعت سنیے گا, منقبت سنیے گا, اس کے بعد گھر جائیے گا, ٹھیک ہے؟ کھینچ دیں. اچھا, یعنی کہہ رہے ہیں کہ ذرا اور ساقیہ اور پلانا. تو آپ کی محبت کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو دعا کر رہے ہیں کہ نثار یو کین گو, نثار تم چلے جاؤ. ختم کر دوں؟ صاحب صاحب بولیے ختم کر دوں؟ سب کی اجازت ہے کہ تھوڑی دیر اور فری میں. سبحان اللہ, ذرا آواز بڑھا کے یا اللہ, جن لوگوں نے اس تیرا نام لیا ہے سب کو مدینہ دکھا دے. 4 مصرے میرے ذہن میں, سنا دو کیا؟ نہیں بھائی, ایسے ایسے پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کے سامنے مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. نہیں حضرت, آپ تو کتنے نعت خواں کو آپ نے شاعر بنا دیا. دلکش راجوی صاحب نے حوصلہ افزائی کر کے کتنے نعت خواں کو انہوں نے شاعر بنایا. یہ تو علامہ قمر الدین صاحب کی ایک سنت کو یہی تو زندہ رکھے ہوئے, ورنہ اکثر ہماری جماعت میں تنگ دل تنگ نظر ہے نا. سنا دیں؟ اچھا سبحان, سنا دے رہے تو چلیے. 4 مصرے ہیں, چونکہ میں اس لیے سنا دے رہا ہوں کہ سب پڑھنے والے ہیں. باپ رے باپی, تو اور ہم تباہ ہو جائیں گے. حضرت یہ لوگ آپ کو سن چکے ہیں. اچھا سنیے, کوئی سنے نہ سنے بس قبول ہو جائے. آمنہ کے جگر کی یاد آئی,
آمنہ کے جگر کی یاد آئی، یعنی خیر البشر کی یاد آئی، آمنہ کے جگر کی یاد آئی، یعنی خیر البشر کی یاد آئی، کربلا جب بھی ذہن میں آیا، کربلا جب بھی ذہن میں آیا، فاطمہ تیرے گھر کی یاد آئی، فاطمہ تیرے گھر کی یاد آئی، فاطمہ تیرے گھر کی یاد آئی، فاطمہ تیرے گھر کی یاد آئی۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ چار مصرے رہنے دیجئے، اور اس کے بعد میں گفتگو کر رہا ہوں، چار مصرے میں نے سنا دیا، وعدہ تھا میں سنا دیا۔ ہماری جماعت کے سب لوگ اچھا پڑھتے ہیں، آپ لوگ اچھا بھی سنتے ہیں، لیکن صبر کس کو کہتے ہیں کوئی حسین سے پوچھے۔ کیا بات ہے، ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ دیکھیں صبر جو ہے، صبر کا مطلب ہے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، درد ہو، بیمار ہو، تو کسی کے سامنے اس کا تذکرہ مت کیجیے، شکوہ مت کیجیے، گلہ مت کیجیے، چہرہ ایسا بنا کے مت رکھیے کہ کوئی پوچھ دے بہت حالت تمہاری خراب ہے، نہ، چہرہ ایسا بنا رہے کہ اس صبر کے بارے میں خدا جانے اور اس کا بندہ جانے۔ لوگوں کے سامنے نہ شکوہ، نہ گلہ، نہ افسوس، نہ پچھتاوا، پچھتاوا بھی نہ ہو، نہیں سمجھے، پچھتاوا بھی نہ ہو۔ ایسا صبر کون کرے گا سوائے امام حسین کے؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ قسم خدا کی ایک سن میں اور دکھلا دے رہا ہوں، اور ایک ایسا جلوہ صبر کا، قسم خدا کی یہاں پہ تو اچھے رستم ہوتا نا، تو اس کا ہارٹ پھیل نہیں ہوتا، پھٹ جاتا، اس کا کلیجہ جو ہے پھٹ ہی جاتا۔ رستم پہلوان بہت نامی گرامی ہے، نہیں سمجھے، یوں کہہ لیجئے اگر پہاڑ بھی ہوتا نا اس میں لرزہ طاری ہو جاتا یزید کے ظلم کے سامنے، اللہ اکبر، یزید کے ظلم کے سامنے۔ حضرات میں ذرا سر اس کہہ دوں، یزید کے باپ کا نام کیا ہے بتا دوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہے کون؟ اب یہاں پہ میں فری میں نہیں بتاؤں گا، سب لوگ بول لیجئے، سب لوگ بول لیجئے، صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، نبی کے صحابی ہیں، اور امام حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اور نبی سے، صحابی سے زیادہ بڑھ کے نبی سے کون محبت کرے گا؟ صحابی سے بڑھ کے کون محبت کرے گا جناب؟ جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار کا منہ مبارک بال شریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، سمجھ گیا، اس کو حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، ناخن پاک، سبحان اللہ، سرکار کے ناخن شریف بھی ان کے پاس تھے، ہاں، اور وہ رکھے ہوئے تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کے بال مبارک کو، سبحان اللہ، سرکار کے ناخن پاک کو میرے آنکھ کی پتلیوں پہ رکھ دینا، مجھے دفن کر دینا۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عشق نبی۔ ذرا زور سے بولیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حال سنیے گا۔ ایک روز سوئے رہ گئے، فجر کی جماعت چھوٹ گئی، فجر کی جماعت چھوٹ گئی، جو ہی آنکھ کھلی رونے لگے، رونے لگے، آنسو بہنے لگا، بہنے لگا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا رونا کتنا پسند آیا؟ ایک جماعت چھوٹی تھی، اللہ کو ادا پسند آئی، کتنی جماعت پڑھنے کا ثواب اللہ نے عطا کر دیا۔ ہم لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، مہینہ بھر مسجد میں نہیں گئے سوائے جمعہ کے، کوئی افسوس نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حال سنیے گا، باپ رے باپ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح کر دیے تھے تو آپ مدینہ شریف آ گئے تھے، تو ذرا تنگ دستی کا سامنا ہوا، سمجھ گئے، پیسہ وغیرہ ختم ہو گیا۔ تو جو سید ہوتا ہے نا وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے،
ذرا لا کے بولو نا بھائی، سبحان اللہ بولے نا بھائی. سبحان اللہ. مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے، دیتا ہے. اصلی سید کی پہچان ہے. وہ بھوکا مر جائے گا، سوال نہیں کرے گا. کپڑوں میں پیوند لگا لے گا لیکن مانگے گا نہیں. سید کبھی اپنا غم کسی کو بتائے گا نہیں. ٹھیک ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا تکلیف ہوئی، مال کی کمی نظر آئی، تو آپ نے سوچا لاؤ قلم، لاؤ روشنائی. لکھتے ہیں چونکہ صلح میں یہ بات طے تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پیش کرنا ہوگا. یعنی کئی مہینے ہو گئے تھے وہ نہ بھیج سکے. انہوں نے سوچا کہ میں خط لکھ دے رہا ہوں. خط ابھی لکھے بھی نہیں تھے، خیال آیا اپنے نانا کا. چلے گئے مزار رسول پر، گئے سلام پیش کیا. آنکھ بھی نہ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، قسمت جاگ گئی. دیکھا سرکار سامنے ہے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرماتے حسن قلم منگواتے ہو، روشنائی منگواتے ہو کسی اور کو کہنے کے لیے. حسن نہ روشنائی کی ضرورت، نہ قلم کی ضرورت، نہ کسی کو مطلع کرنے کی ضرورت. بس یہ دعا میں بتا دے رہا ہوں، اس کو پڑھو، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. انہوں نے دعا پڑھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار درہم آپ نے بھیج دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں. جب آپ کا انتقال ہونے لگا، ان کا بیٹا یزید آیا تھا سامنے. میرے دوست سن لو. ہلو، اچھا لگا ہے تو چلے جاؤ، آپ لوگ سن لیجئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو ان کا بیٹا یزید آیا. اب کیا کہا جانتے ہیں؟ ابا آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا حقدار کون ہوگا، خلیفہ کون بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ تو تم ہی بنو گے مگر شرط ہے. بول لیجئے نا بھائی سبحان اللہ. خلیفہ تم ہی بنو گے، شرط یہ ہے کہ کبھی بھی اس وقت کھانا مت کھانا جب تک کہ حسین کھانا نہ کھا لے. اس وقت تک کپڑا نہ پہننا اعلیٰ سے اعلیٰ جب تک حسین نہ پہن لے. ہر کام میں حسین سے مشورہ کرنا، ان کو رلانا مت، ان کو ناراض نہ کرنا. اور جب وہ کمال کو پہنچ جائے تو یہ امانت انہی کو دے دینا، چونکہ خلافت ان کے گھر کی چیز ہے. کیا بات ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا. اب مان لیجئے کہ باپ صحابی، اب باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کمینہ ہو جائے تو کیا کیجئے گا؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا غنڈہ ہو جائے تو کیا کہیے گا؟ باپ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات ظاہری میں ایسی خرابی اس کے اندر نہیں تھی جو ان کے وصال کے بعد پیدا ہوئی. اور اتنے خرابی کا وہ مجسمہ بن گیا، پیکر بن گیا کہ انتہا کر دیا، شرابی ہو گیا. کون کون سا گناہ نہیں کیا. حضرات میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لوگ گستاخ ہیں وہ سن لیں، کسی بھی صحابی یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گستاخ ہوگا، نبی فرماتے ہیں جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا. یہ رسول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان خیال اللہ. رکھیے گا باپ کے انتقال کے بعد یہ یزید کمینہ بنا ہے، قاتل حسین بنا ہے اور ظلم کی انتہا کر دیا ہے. لیکن سن لیجئے، اگر یزید کا ظلم لاجواب ہے تو کیا ہوا؟ میرے حسین کا صبر بھی لاجواب. آئے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. بول لیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات ایک چیز میں بتا دے رہا ہوں، صبر کس کو کہتے ہیں. کبھی بھی مصیبت آئے، سمجھ گئے، گھبرائے مت کیجئے گا. سمجھ گئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تقریر تو آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں، سنتے ہی رہے گا، لیکن اندر کی بات میں بتا دے رہا ہوں. بیوی سے جھگڑا ہو، بھائی سے جھگڑا ہو، مصیبت آ جائے، کڈنی فیل ہو، کلیجہ فیل ہو، پڑو ظلم ہو، کوئی ستائے، کوئی رولائے، کوئی مارے، کوئی پیٹے، سمجھ گئے، اور
بچے کا حادثہ ہو جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے، شوہر مر جائے، یہ مر جائے، یہ سارے پریشانیاں گھر جائے تو اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جو غم زدہ آدمی رہتا ہے نا، وہ کسی کے پاس بولتا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا غم ہلکا ہو جائے، لیکن مت بولیے گا۔ جس کے پاس آپ بولیے گا وہی آپ کو تانا دے گا، وہی آپ کے آنسو کا مذاق اڑائے گا۔ دنیا والے بڑے بے وفا ہیں، آنسو کی قدر نہیں جانتے۔ مت کہیے گا کسی کو۔ جب دیکھیے گا کہ صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے تو آپ کچھ مت کیجیے گا، صرف کربلا والوں کو یاد کر لیجیے گا۔ کیا بات ہے! صرف کربلا والے کو یاد کیجیے گا کہ جتنا ظلم حضرت علی اصغر پہ ہوا، جتنا ظلم امام حسین سرکار پہ ہوا، جتنے ظلم کا سامنا حضرت زینب نے کیا ہے، کوئی دنیا کی عورت ایسا مقابلہ سامنا نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ سوچو کہ جو ظلم ان پہ ہوا ہے وہ ظلم تجھ پہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت زینب کو یاد کرو، قرار مل جائے گا۔ حضرت حسین کو یاد کرو، سکون مل جائے گا۔ کربلا کے شہداء کو یاد کیجئے، آپ کو اطمینان ہو۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا ظلم ہے جناب! ہم لوگ کے یہاں مان لیجئے دوسرا پڑوسی ظلم کرے گا تو تیسرا آپ کو بچائے گا، آپ کے فیور میں آئے گا۔ کربلا میں تو کوئی فیور میں نہ تھا، اللہ 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 اللہ! کوئی فیور میں نہ تھا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ان کے نام لوگ حضرت کہتے ہیں نا کہ دیکھیں میرے چچا کا لڑکا ہے، اب پھر بھی میرے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر غیر کرتا تو افسوس کم ہوتا، نہیں کہتے ہیں؟ یہ میرے دیکھیں خونی میرا بھائی ہے، میرا اپنا بھائی ہو کے دیکھیے اتنی سی زمین کے لیے کس ہم کو ستا رہا ہے، اگر دوسرا کرتا تو کیا بات ہوتی۔ یہ فطری بات ہے، اپنا جب کرتا ہے تو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ حضرات اگر کفار نے، مشرکین نے نہر فرات پہ اگر پہرا لگایا ہوتا تو افسوس کم ہوتا۔ یہ تو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے تھے جنہوں نے یہ ظلم کا دریا بہا دیا، ظلم کا پہاڑ توڑ دیا، لیکن میرے امام نے کہہ دیا سن لو، اگر تیرا ظلم لاجواب ہوگا تو فاطمہ کے لال کا صبر بھی لاجواب۔ حضرات کبھی بھی پریشانی آئے کربلا کو یاد کر لیجئے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، امام پاک کا جلسہ آپ لوگ کرتے ہیں، خرافات سے ذرا بچنے کی کوشش کیجئے گا۔ محرم شریف میں جو جو کام کرتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں بتا نہیں سکتا ہوں، بس کھلے عام بتا دے رہا ہوں۔ اگر ڈھول بجاتے ہیں اور لاٹھی محرمے میں کھیلتے ہیں، لاٹھی کھیلتے ہیں کہ لاٹھی نچاتے ہیں یا تازیہ جو بنا لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اس میں کسی بڑے عالم سے پوچھے گا حضور ہم لوگ ایسا ایسا کام کرتے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ کسی بڑے عالم سے پوچھ لیجئے گا، نہیں سمجھے؟ حضور ہم لوگ نکلتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ حضور ہم لوگ ڈھول بجاتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ بتا دیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ کوشش کیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو دعا کیا ہے آپ بھی یہی دعا کیجئے گا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ محرم شریف میں وہی کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو، جائز کام کیجئے، ناجائز کام نہ کیجئے گا۔ اور ایک جو میں تقریر میری مکمل ہو گئی انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن ایک بات میں بتا دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو ایک چیز کا سبق پڑھائیے کہ پہلے تو تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرنے کے بعد چاہے اسکول سے ہو چاہے مدرسہ سے، ادھورا نہ رہو، مکمل کرو۔ اس کے بعد غلامی نہ کرو، تجارت کرو، غلامی نہ کرو، تجارت کرو، بزنس کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ مکیش امبانی کی طرح اتنا بڑا مال، اتنا بڑا کاروبار کریں، نہیں، حلال رزق کے لیے آپ 5000 سے کاروبار شروع کرو۔ میں جہاں سے بول رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا۔ تجارت کا مزاج اسلام نے پوری دنیا کو دیا۔ آج امبانی ہو یا ٹاٹا ہو یا برلا، غلامی سے آگے نہیں بڑھا، تجارت کر کے بڑھا۔ مسلمان دوسروں کے گھر میں نوکر بن کے رہنے پہ مجبور ہو گیا، تعلیم کو چھوڑ کر کے۔ جو تعلیم حاصل کیا وہ بھی نوکری۔ ہمارے مدرسہ کے طلبہ یا فارغین سوچتے ہیں کہ بس میری زندگی مسیح مدرسے تک محدود ہے، یا تو امامت کریں گے یا تو اذان دیں گے یا مدرسے میں پڑھائیں گے۔ نہ، سرکار امام اعظم تاجر تھے، زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ ان کے استاد حضرت شیخ حماد تاجر تھے،
اب کیا کام کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ ان کے استاد سرکار کو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تو کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور ان کے استاد دوپٹہ بیچتے تھے، دوپٹہ بیچتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان کیا تجارت کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، ذرا زور سے بولیے نا، بتا دے رہا ہوں۔ تیل، چٹنی، اچار بیچتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا ذریعہ معاش کیا تھا معلوم ہے؟ پتوں سے چٹائیاں بن کے بیچتے تھے، چٹائیاں۔ اسلام نے نوکری کا مزاج نہیں دیا، یہی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ تجارت کیجئے، 5,000 سے شروع کیجئے، 1,000 سے شروع کیجئے، غلامی نہ کیجئے، اس لیے کہ تجارت میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ خدا چاہے تو مہینے میں آپ مقام منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں گے، تجارت جائز ہوگی، اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہم لوگ کو نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کا بھی جذبہ عطا فرما دے۔ مصیبت آئے نماز پڑھیے اور صبر سے مدد طلب کیجئے۔ انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو پھر نماز حسین کیا ہے، بہت سارا عنوان ہے کربلا میں۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ شامل ہو جائیں، بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بیٹھیے، ابھی بیٹھ